بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب کی آمد کا شکریہ، خاص کر ان ایام میں جو ہماری سٹنگز ہیں، جو گرمی کے ایام ہیں. اگر ان کا ثواب ہوتا ہوگا تو تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہوگا. ایک گرمی کے ایام میں اچھی بات ہم کرتے ہیں. اچھا، آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس کا ٹائٹل تھا فیض والا کے نام سے. فیض والا اگر ہم اس کو الیبوریٹ فوری طور پہ نہ کریں تو جس طرف ہم گفتگو کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جس طرف سے یعنی شروعات کرنا چاہتے ہیں، جو ABC بنانا چاہتے ہیں، وہ ایک واقعے سے ہے. اس واقعے کو میں کسی سیمینار میں بھی کوٹ کر چکا ہوں، لیکن وہ چھوٹا سا واقعہ میری زندگی کے جو کچھ ٹرنز ہیں ان میں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹرن ہے. وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی بڑا لائق بچہ بیٹھا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی اسٹڈیز کو جانتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ انسان کبھی کبھی بڑا بدظن ہو جاتا ہے پڑھائی سے، اس کا دل نہیں کرتا پڑھنے کو. لائق بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا دل ہار جانا، چھوڑ دینا، یا یہ فیصلہ کرنا کہ جی رہنے دو سارا کچھ نا. میرے ساتھ کچھ یہی معاملہ تھا FSC میں، اور میں یہ سوچنے لگ پڑا کہ نہیں جی پڑھائی کا فائدہ کوئی نہیں ہے، مجھے پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے. جسے دوسرے لفظوں میں کہیں کوئی موٹیویشن نہیں تھی، یا ایک انر ڈرائیو جس کی میں اتنے عرصے سے تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی جذبہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو بگائے، جو آگے لے کے جائے. تو وہ میرا کہہ لیں کہ وہ نا ختم ہو گیا، ڈیڈ ہو. کوئی ایسا مجھے کوئی ڈرائیونگ فورس ایسی نہیں تھی جس کو کہہ لیجئے جو بگا رہی ہو، جو چلا رہی ہو. تو انہی ایام میں میں ایک ٹیچر کے پاس فزکس پڑھنے جایا کرتا تھا. جو میرے فزکس کے ٹیچر تھے، کیونکہ وہ ایک پرانا ٹرمینالوجی تھی، آپ میں سے کوئی سائنسز پڑھا ہوا ہے تو گروپ سسٹم کا ایک نیا نام چلا اسے 15-20 سال پہلے. اس سے پہلے یہ بھی نہیں تھا. مطلب ٹیوشن ایک وقت میں گالی بھی تھی، ایسا بھی لاہور میں زمانہ تھا. پھر یہ ہوتے ہوتے ریت رواج میں شامل ہوگی. آج ٹیوشن کے بغیر کوئی بچے نہیں چل رہا. آج اکیڈمی کا کلچر اتنے برانڈ انڈسٹریز بن چکی ہیں پوری کی پوری. اسکول والے کو بھی پتہ ہے کہ جی میں اگر اچھا بھی پڑھاؤں گا شام کو پھر بھی اس نے کہیں جا کے پڑھنا ہی پڑھنا. اچھا، جو مہنگے سے مہنگے اسکول پڑھا رہے ہیں بچے کو، وہ بھی شام کو ٹیوٹر کو بلاتے ہیں کہ نہیں یار بچے نے اگر ٹیوشن نہ لی تو فیل نہ ہو جائے. تو وہ زمانہ تھا گروپ سٹڈیز کا. اس زمانے میں نیا نیا گروپ سٹڈی کا کلچر آیا، اور اس گروپس میں 40-50 لوگ ایک گروپ میں، اور کتنے گروپس چلتے تھے. تو جن سے میں فزکس پڑھتا تھا ان کے پاس کو 12-15 گروپس تھے، اور ان گروپس میں سے ایک گروپ میں میں فزکس پڑھا کرتا تھا. بتایا میں بدظن تھا، پڑھائی کو بالکل دل نہیں کر رہا، فزکس کی سمجھ کوئی نہیں آتی تھی. تو ایک ٹیسٹ تھا، وہ ٹیسٹ ہوا تو سر نے چیک کر کے مجھے پاس بلایا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، ٹیسٹ کی طرف انگلی اشارہ کر کے کہا کہ قاسم صاحب یہ جو ٹیسٹ ہے نا، یہ ٹیسٹ بتاتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن UET ہو جانا. اچھا، اب ایک بندہ جو بالکل بجھا ہوا ہے اس کے لیے جملہ، اب اس کے 2 انجام ہو سکتے ہیں اس جملے کے. ایک اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے جو کہ عموماً ہوتا ہے. وہ انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک اس طرح ہو سکتا ہے، یہ زیادہ تر کا یہی ہوتا ہے، یار ہے پنجابی کا یار چھٹ رہے ہیں، بندہ یہ نہیں دیکھتا. اچھا، میرے ساتھ زندگی میں جہاں پر بڑی خوش بختیاں رہی ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا بلیو ہے کہ خدا کی سب کے ساتھ ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ ہے. صرف احساس ہونے کی بات ہے کہ یار خدا کی آپ کے ساتھ کتنی ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ ہے. میرا یہ بلیو بڑا اسٹرانگ تھا. وہاں جو اچھی چیزیں خدا نے مجھے دی تھی وہ استاد کا ادب تھا. مثلا میں بدظن نہیں ہوتا بالکل، میں ادب کرتا ہوں تو ادب کرتا ہوں، میں بڑا سمجھتا ہوں تو بڑا سمجھتا ہوں. تو میں اپنے ٹیچر کا احترام بڑا کرتا تھا. تو یہ جو جملہ تھا میرے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ میں نے کہا کہہ رہے ہیں، میں کیونکہ استاد کا احترام بڑا کرتا تھا تو میرے لیے جملہ بھی اتنا محترم تھا. یعنی میں نے اس بات کو اور اس ذات کو برابر لیا. میں بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ بیان کر کے آگے جا رہا ہوں کہ جس ذات کو اہم نہیں نا آپ سمجھ رہے، اس کی بات کو بھی اہم نہیں آپ سمجھیں گے. سب سے پہلے ذات آتی ہے، بات بعد میں آتی ہے. ہم یہ ترتیب غلط کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بات بڑی اہم ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جس بندے کو نہیں تم اہم سمجھ رہے، جس ڈاکٹر پہ تمہیں یقین نہیں ہے، اس کی لکھی ہوئی دوائی پہ بھی تم یقین نہیں کر سکتے. اب میں نے اس بات کو پکڑ لیا. اس کا میرے ساتھ، کیونکہ میں وہ آئیڈیلزم کا شکار تھا، استاد کا ادب کرنے والا تھا، مرشدوں کا قائل تھا، میں اس رات سویا نہیں. پتہ نہیں مجھے سمجھ کتنی کو فزکس کی آئی ہوگی، لیکن ساری رات میں کتابیں کھول کے بیٹھا، فزکس بھی پڑھتا رہا، کوشش کرتا رہا. جی رزلٹ جب اگلے سال آیا، میرے فزکس میں 150 میں سے 1 نمبر کٹا تھا، 149 تھے. لیکن گڈ لک یہ تھی کہ میرا UET داخلہ ہو گیا. میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑ کے استاد کے پاس گیا. میں نے انہیں کہا کہ سر وہ مٹھائی ہے، یہ آپ ہیں، اور یہ آپ کی وجہ سے میں انجینئر بنا.
وہ مجھے کہتے ہیں یار مجھے تو یاد بھی نہیں. اور میں نے انہیں کہا جی آپ نے بڑی زبردست بات کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہی تھی کہ جی تم انجینئر بن جاؤ گے, یہ ٹیسٹ سے لگ رہا ہے. کہتے ہیں یہ بات میں نے بڑوں کو کہی ہے. اب یہ ایک دوسرا بڑا جملہ امپورٹنٹ تھا کہ یار بڑوں کو کہی ہے تو اس میں یہ بات مجھے کیوں لڑ گئی. میں نے گھر آ کے بڑے اطمینان سے, کیونکہ اب انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا میں اور میں نئی نئی چیزیں پڑھنے لگ پڑا تھا, میرا ذہن کھل چکا تھا, کیپیسٹی بلٹ ہو چکی تھی, ریڈنگ کی, مطالعہ کی. اے بی بال کی میتھ پڑھ رہے تھے ہم, ٹھیک ہے جی, اور اس کے ساتھ جو ان سا وہ اے بی بال کی کیمسٹری پڑھ رہے تھے, کیلکولس ہم پڑھ رہے تھے جو لیٹسٹ گریجویشن میں چلتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انالیٹیکل کیمسٹری کی چیزیں اور سٹیکومیٹری کی چیزیں بھی تھیں. اب آبویس آپ جب اس لیول پہ آتے ہیں تو آپ پچھلی کلاس کی کتاب کو دیکھیں تو سمجھ بڑی آرام سے آ جاتی ہے, جیسے 8ویں کا بچہ 7ویں کو سمجھے. میں گھر آیا, میں نے وہ اپنا ٹیسٹ نکالا, ڈھونڈا تو وہ نکل آیا. جب میں نے وہ ٹیسٹ دیکھا وہ بیکار ٹیسٹ تھا. مجھے اس دن سمجھ آئی بات کہ ٹیسٹ سٹائل پڑھائی سے ایک بڑی چیز ہے یقین, ذہانت سے بڑی چیز ہے یقین. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ نمبر زیادہ ذہین کے نہیں آتے, یقین والے کے آتے ہیں. ہم ساری زندگی ذہانت پہ زور لگاتے رہتے ہیں, حالانکہ نمبر لینے والا جو ہے, نمبر سے مراد ہے زندگی میں آگے نکلنا, وہ یقین والا آگے نکل جاتا ہے. اب وہ جو آپ نے بڑا مشہور ایک واقعہ سنا ہوا سمجھانے کے لیے کہ مسجد میں مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ پاؤں رکھے گا پانی بھی اس کو رستہ دے دے. اور ایک دیہاتی سا بندہ سادہ سا, وہ ایک عرصہ جو انسان ہے وہ پانی پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتا رہا. ایک دن آیا تو مسجد کے مولوی صاحب نے دوبارہ اسی موضوع پہ تقریر مناسب اس دن سمجھی اور کہا کہ جی جو بسم اللہ پڑھ کے, اس نے ہاتھ کھڑے گا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مولوی صاحب نے کہا یار تجھے کیسے پتا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں وہ 6 ماہ پہلے بھی آپ نے کہا تھا, 6 ماہ سے میں پانی پہ چل کے آ رہا ہوں, رستے میں ندی آتی, میں پول سے نہیں آتا, میں پانی پہ بسم اللہ پڑھ کے پاؤں رکھتا ہوں. مولوی صاحب نے کہا جی منو لے کے جا. میں بھی وہ دیکھا تو جناب وہ بندے نے بسم اللہ پڑھی, پانی کے اوپر چلتا چلا گیا. مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھی, پانی میں پاؤں رکھا, مولوی صاحب پانی. تو مولوی صاحب کے پاس ایک چیز نہیں تھی, یقین نہیں تھا. اب میرے یہ وہ پہلا جو میں نے بنیاد ABC کی رکھی, پہلی بار زندگی میں سبق سمجھ آیا کہ جس بندے کو آپ بڑا اہم سمجھتے ہیں نا اس کی بات کو بھی آپ بڑا اہم سمجھتے ہیں. اگر کوئی بندہ بڑا نہیں ہے نا آپ کی نگاہ میں تو آپ بڑے بدقسمت ہیں. یہ بڑا ایک جملہ اسٹریٹ فارورڈ کڑوا سا جملہ ہے. آپ کی نگاہ میں ابھی تک کوئی ایسا ہی نہیں آیا جو قابل تعریف ہے, جو قابل اعتماد ہے, جس پہ آپ کم از کم کہہ سکیں یار استاد. اور آپ اتنے کمزور ہے کہ اس کو استاد مانے اور پھر کوئی آپ کو کان میں کچھ کہے تو آپ استادی شاگردی کا تعلق ہی توڑ دیں. پھر آئیے آپ کی کمزوری ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے خود صاحب یقین نہیں ہیں. جو صاحب یقین ہے نا وہ نکل جاتا ہے, ٹر جاتا ہے. اب یہ فارمولا اتنا کو کامیاب فارمولا تھا جو میں نے پکڑ لیا اپنے تھرو آؤٹ ٹیچنگ کیریئر میں. میں نے بے شمار اپنے شاگردوں پہ اس کو لگا کے دیکھا. لیکن اس میں پھر ایک چیز مشروط ہے. استاد تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتنوں کو جملہ کہا تھا, آگے شاگرد اس بات کو کس طرح لے رہا ہے. کیا اس کو لے رہا ہے یار اہمی گل کیا ہے, یا وہ لے رہا نہیں یار ہوتا ہے ایسے ہی, اگر اس نے کہہ دیا تو پھر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ انسان کو فیض اس سے ملتا ہے جس کی وہ تقدیس کرتا ہے, جس کی رسپیکٹ کرتا ہے. اگر اس کے پاس رسپیکٹ نہیں ہے نا تو پھر وہ جو بڑی اعلیٰ قسم کی بات اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وہ میمورائز ہو جائے گی, وہ کوٹیبل ہو جائے گی, وہ ڈسکسیبل ہو جائے گی, لیکن یقین کیجیے گا وہ فروٹفل نہیں ہوئے گی. فروٹفل بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کا اس ذات پہ اعتماد ہو, آپ کو پورا یقین ہو کہ یار اگر یہ اس نے کہا نا بے وجہ نہیں کہا, میری زندگی یہاں سے پلٹی کھا گئی. تو اب پرابلم کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں, جو ایک بچوں کو ہم جو چیز نہیں دیتے وہ ہے پازیٹیو انسپائریشن. پازیٹیو انسپائریشن یہ ہے کہ یار اپنے بڑے سے متاثر ہونا سیکھو, بڑے کا احترام کرنا سیکھو, اگلے کو اس قابل سمجھو کہ یار وہ تم سے بہتر بھی ہے. اب یہ جو زوم اور وہم ہے نا کہ میں ہی میں ہوں, یہ میں تباہ کر دیتی ہے اور یہ میں دور لے کے جاتی ہے کس سے, یقین سے. اچھا اب انٹرسٹنگ دیکھیے گا, اس کے بعد میں نے اپنے پورے کیریئر میں غور کیا, 17-18 سال کا جو میرے زندگی کا سارا ٹینیور ایجوکیشن کے بعد کب میں نے دیکھا کہ یار انسان استاد کا ادب نہیں کر رہا ہوتا, انسان اپنے مستقبل کا ادب کر رہا ہوتا. یہ بڑا گہرا نقطہ ہے. بندے کو پیار اپنے مستقبل سے نہیں ہوتا, کیونکہ اپنے منزل اور مستقبل سے پیار نہیں ہے تو رستہ بتانے والے سے بھی پیار نہیں ہوتا. یعنی رستہ بتانے والے سے پیار کا مطلب ہے آپ نے کہیں پہنچنا ہے, اور اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہی نہیں ہے پھر بتانے والا برا لگتا ہے. مثلا آپ کو ایک بندہ ملے گا جی ادھر چلے جاؤ, تو کون ہونا ہے بھائی,
بٹ اگر آپ کو وہاں جانا ہے، آپ متلاشی ہیں، پہلی شرط کیا ہوگی؟ آپ متلاشی ہیں، اور آپ کو کوئی رستہ بتانے والا مل گیا نا، آپ کہیں گے یار اس کا میں نے ہاتھ چھوڑا، یہ بڑا زبردست انسان ہے، اس نے مجھے رستہ بتا دیا. تو دراصل آپ قدر، احترام، ویلیو اپنے مستقبل کو دے رہے ہوتے ہیں، اپنے نصیب کو دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آنے والے وقت کو دے رہے ہوتے ہیں. تو میں وہ جو میرے استاد محترم ہیں اس وقت بڑے میرے اچھے وہ ان کے ساتھ اچھے فیملی ٹرمز ہیں. ان کا نام نوید مجید صاحب، فزکس کے ٹیچر ہیں. میری تصویریں بھی میں کبھی کبھی ان کے ساتھ چڑھا دیتا ہوں. ہم فیملی فرینڈ ہیں، ہمارے بچے آپس میں دوست ہیں، ہماری بیگمات بھی آپس میں بڑی اچھی. میں انہیں کہتا ہوں میں آپ کا فرینڈ نہیں، میں استاد اور شاگرد کا ریلیشن ہے. تو مجھے پتہ ہے اس کا مجھے نقصان ہے. نقصان اس طرح استاد رہنا چاہیے. استاد فرینڈلی ہو جائے نا تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کیا مشکل ہو جاتا ہے؟ بات میں عمل کرنا. کیوں؟ آپ اسے کیجول لینے لگ پڑتے ہیں. جیسے بندے کو کیجول لیتے ہو نا، اس کے ساتھ فوراً اس کی بات کو بھی تم کیجول لے لیتے. تو بات کو اہم بنانے کے لیے پہلے ذات کو اس جگہ پہ رکھیں. آپ نے اس ذات کو وہاں نہیں رکھا تو اس کی بات کو بھی آپ اہم نہیں سمجھیں. اب آپ انٹرسٹنگ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں یہ جو تقدیس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جس کے پاس قرآن کی تقدیس ہے اسے قرآن سے بھی رستہ ملے. سب سے اعلیٰ رستہ قرآن کا رستہ. لیکن جس کے پاس تقدیس نہیں ہے قرآن کی نا، قرآن تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ احترام ہی نہیں لے کے آئے گا جس احترام سے ہدایت ملتی ہے. وہ بات کو اتنا ویٹیج ہی نہیں دے گا. اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ اللہ کا کلام ہے. وہ کہے گا یہ اٹس کیجول، حالانکہ وہ کیجول کلام نہیں ہے. وہ تقدیس کے قابل کلام، احترام کے قابل ہے. رسول اللہ کی ذات گرامی، قرآن میں حکم ہے وہ آپ کی آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو. اچھا یہ کیا اس زمانے کا حکم ہے؟ اچھا اگر اس زمانے کا حکم ہے تو آج وہ آواز کہاں پر ہے؟ حضور آج بھی آواز ویسے ہی ہے. آج بھی اگر کوئی رسول اللہ کی بات سے بہتر بات کرنے کی کوشش کرے میرے حساب سے وہ مسلمان نہیں. وہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پھر جو انسانہ بندہ اپنائے یا اس سے تعلق رکھے. وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی بات سے بہتر بات نہیں ہو سکتی. وہ کوئی زمانہ ہو، وہ کائنات کی اگر عقل دیکھی جائے تو اللہ کے محبوب سے زیادہ کس کے پاس ہوں گے؟ اللہ کا محبوب. تو اب یاد رکھیے گا کہ اس بات سے بہتر بات کرنے والا یا اس طرح کی کوشش کرنے والا وہ ہدایت کے زمرے سے آؤٹ، اسلام کے زمرے سے آؤٹ. اب یہاں ہمارا جو سیشن ہے فیض والے کے ساری امبریلا اسی بات سے ہے. فیض صرف اس کے لیے ہے جس کے پاس احترام ہے. اب پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا استاد کا احترام کرو، غلط سکھاتے ہیں. اسے سکھاؤ اپنے مستقبل کا احترام کرو. اگر تمہیں اپنی منزل اور مستقبل سے محبت ہے پھر استاد سے بھی محبت کرو کیونکہ وہ رستہ بتانے والا. پھر استاد کا احترام بھی کرو، پھر اسے بھی ویلیو دو گے. اب اچھا ہمارے ہاں احترام کیا ہے؟ احترام ہے رسمیں بنی ہوئی ہیں. کچھ کیا کیا رسمیں؟ ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ چوم لیے، گھٹنوں کو ہاتھ لگا لیے، مؤدب ہو، ٹھیک ہے، ادب سے سلام کر دیا. میں کہتا ہوں اس احترام سے بھی پہلے ایک احترام ہے، وہ ہے ذہنی اور قلبی طور پہ قبول کرنا. آپ نے اگر قلبی طور پہ نہیں مانا، میرے استاد باسف علی باسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو بیعت ہوتی ہے وہ دل کی بیعت ہوتی ہے. اگر دل بیعت نہیں ہے تو ہاتھ کی بیعت منافقت بن سکتی ہے. ہاتھ کی بیعت کیا کرتی ہے؟ ہاتھ کی بیعت رسم کے طور پہ ہو سکتی ہے. کتنا خوفناک ہے کسی نے رسم ادا کی ہو اور اصل میں وہ تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے جی. دل کی بیعت کا مطلب کیا؟ کوئی گواہ نہیں ہے. کون گواہ ہے؟ آپ گواہ ہیں یا رب گواہ ہے؟ اور جس کے ساتھ ہے اس کو محسوس ہو جائے گی. اوبویس ہے کہ اس کی ایک شعائیں ہیں، وہ اوبویس ہے انداز بدلے گا، اندر سے سرچشمہ نکلے گا نا ادب کا، تقدیس کا. تو یاد رکھیے گا کہ فیض جو سا ادب والے کے لیے، جس کے پاس ادب نہیں ہے نا اس کے لیے اس کے پاس فیض نہیں. جو کیجول ہے نا، اور میرا ذاتی خیال ہے اچھا استاد بھی وہ ہوتا ہے جو کیجول نہ کرے، فاصلہ رکھے. اس کو پتہ ہو یار اس میں اس کا نقصان ہے. جیسے ایک آپریشن ہو رہا ہو، اچانک مریض اٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ دل کا آپریشن ہو رہا ہے، سارا سینہ چاک کیا ہوا ہے، 6000 کتنی لائٹیں، کتنے ڈاکٹر، کتنے ماسک پہن کے وہ لگے ہوئے ہیں. اچانک مریض اٹھ کے یار خدا دا نہ ہے نہ اینج کر دو، تو کیا ہوگا؟ آپریشن نہیں ہو سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تھوڑا سا فاصلہ ہے ہوش اور بے ہوشی کا وہ قائم رہنا چاہیے تاکہ وہ آپریشن مکمل ہو جائے. ہماری ڈیولپمنٹ کا آپریشن جو ہے نا وہ تقدیس کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے، ہماری کیپیسٹی بلڈ ہونی ہوتی ہے، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی، رد و بدل ہونا ہوتا ہے، ہم میں کوئی نہ کوئی بہتری آنی ہوتی ہے. وہ اگر احترام اور تقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو بڑے آسانی سے کام ہو جاتا ہے. اگر کیجول ہے تو وہی باتیں جو ہم عرصے سے سن رہے ہیں وہ بات اس کے منہ سے بھی آتی جس سے ہم کیجول ہیں تو اثر نہیں ہوتا.
انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں, میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں جو کلیم کرتے ہیں کسی نہ کسی بزرگ سے انہیں فیض ملا. اچھا جب میں ان سے تفصیل پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے بزرگ نے میرے سے بات کی. اچھا اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک دفعہ صرف بات کی. مجھے فوراً سمجھ آ رہی ہے وہ ایک دفعہ ہی بات کیوں کی, تاکہ کیجول نہ ہو. جب کسی بندے نے آپ سے بات ہی ایک دفعہ کی ہو نا تو پھر آپ اس ایک بات کو بھی بڑا امپورٹنٹ. آپ کسی شخص کو ایک بار ملے ہو اور وہ آپ کو کہ یار ہارڈ ورک, آپ اس ہارڈ ورک کو پکڑ لیں گے کیونکہ وہ ایک میٹنگ ایک بات ہی آپ کی کیا بن گئی, آیت قرآن بن گئی. آپ نے کہا جی میں نے اس بات کو پکڑا, میں کہاں سے کہاں نکل گیا, میں تر گیا, نسلیں تر گئی. لیکن جیسے ہی آپ کیجول ہوئے, اچھی سے اچھی بات, یار مولوی سے اچھا آواز کون کر دیتا, کتنے لاکھوں خطبے ہوتے ہیں میرا اس ملک میں, لیکن کتنے لوگ بدلتے ہیں. حیران کن بات ہے کہ خانہ پوری کی حد تک چلا گیا, فارمیلٹیز ہو گئی ہیں. اگر آپ اس ملک کا اصل نمازی دیکھنا چاہتے ہیں عید والے دن جا کے دیکھیں, کیونکہ تعداد پوری ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر پورے نمازی ہو جائیں تو یہ مسجدیں بھی کم ہیں, عید پہ جگہ نہیں ملتی. ہمیں مسجدیں بدل کے, جگہیں بدل کے, گراؤنڈوں میں جا کے نمازیں پڑھنی. اتنا نمازی ہے اگر سارے نمازی ہوں, سارے نمازی نہیں ہیں, 3 صفحے 2 صفوں سے آگے بات نہیں جاتی. سو نتیجہ یہ ٹھہرا کہ جو تقدیس ہے اگر آپ احترام کر رہے ہیں نا, پھر آپ اس کو کیجول نہ لیتے, اس کی بات کو سنجیدہ لیں گے. اب ساتھ ہی ساتھ کیونکہ فیض والا ورڈ ہے, ہمارے ہاں فیض کا معنی بڑا عجیب و غریب ہے. فیض یا فضل کا معنی کیا ہے کہ جیسے ہی جناب ہم نے 2 نمبری کر کے کوٹھی بنائی, باہر بڑا سا لکھ لیا حاذا من فضل رب. یہ ایک بڑا ٹرینڈ چلا جی, کچھ سالوں سے یہ بڑھ گیا. الحاج, ٹھیک ہے جی, رشوت خور صاحب, پورا نام تو یہی ہوگا نا جی. الحاج وہ ہوئے ہیں جیسے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے, پیسے ویسے کمائے ہیں, 2 گاڑیاں نکلوائی ہیں اور دیہڑی دوڑی لگا کے آخر کار منہ صاف کر کے آرام سے بیٹھ کے انہوں نے ثابت کیا کہ جناب الحاج ہو. اب یار میں بڑا ایک سوال اٹھاتا ہوں ایسے صاحبان پہ, یقین کیجیے گا شاید ویڈیو کے ذریعے وہ مجھے مار نہیں اس طرح سکتے, میری بچت ہے, کہ یار خدا کے بندو جس عبادت کے ٹائٹل کو نام کے ساتھ جوڑنا پڑ جائے پھر وہ رب کو بتانے کے لیے الحاج نہیں ہے. حج تو یار اللہ کے لیے, عبادت تو اللہ کے لیے. وہ الحاج کیسا الحاج ہے کہ جو جونسن ہے جی اپنے نام کے ساتھ تختی لگا کے پھر رہا ہے. اچھا اس کو کیا یقین ہے واقعی وہ قبول ہوا تھا؟ آج ایک سوال ہے, آپ میں سے کوئی ایک ایسا بندہ جس کو یہ یقین ہو نماز قبول ہوئی, رب کی مہربانی قبول کر لے. یہ تو رب کی مہربانی ہے کہ وہ لاکھوں میں سے آج کسی کا قبول ہونا. ممکن ہے کہ وہ جو جس پہ کالم بھی جاوید چودھری نے لکھا ہوا کہ ممکن ہے ایک گھر بیٹھا اس کا حج قبول ہو گیا, اس کی طلب اتنی سچی تھی. اس میں بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک صاحب کے 13 حج تھے, ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی حج کر لوں. تو آپ نے سب مریدوں میں بیٹھے ہاتھ کھڑے کیے, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, دعا مانگی یا اللہ یہ کبھی حج کرے. وہ رونے لگ پڑا, رو ہی جائے. وہ کہتے جی آپ دعا کر دیں, آپ تو کہہ رہے ہیں نہ جاؤں, آپ دعا کریں میں چلا جاؤں. پھر وہ کہیں یا اللہ یہ کبھی نہ جائے. تو 3-4 بار جب اس نے ایسا پیر صاحب نے کیا تو اس نے کہا جی آپ ایسی کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ تو میں اس لیے مانگ رہا ہوں اور تم سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو تمہارا رونا ہے یہ مجھے دے دو, 13 حجوں کا ثواب تم لے لو. جو تڑپ ہے نا, یاد رکھیے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام عبادت سے کوئی گنا زیادہ. جو وہ ایک سجدہ ہے نا جو 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے. ہم ایک سجدہ نہیں ڈھونڈتے, ہمیں بھی چسکا پڑ چکا ہے 1000 سجدوں کا. ہم ایک نہیں ایسا ڈھونڈتے, ہم وہ ایک اتھرو نہیں ڈھونڈتے جس سے وہ راضی ہو جائے. ہم وہ کر ڈھونڈ لیتے ہیں, ہم وہ سٹائل ڈھونڈ لیتے ہیں جس سے خدا کی دوری مل جائے. قرب کا ایک واقعہ نہیں ڈھونڈتے. تو فیض والا جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے, گاڑی, کیش, بنگلہ, ٹھیک ہے کہ نہیں, اب لوگ جو ان سے ایسا گھر ڈھونڈتے ہیں جہاں پر رشتہ داری ہو تو مال آ جائے. مجھے تو کسی صاحب نے ایک دفعہ کال کیا, وہ ہے بیچارہ میرا مرید ہی ہے, لیکن چلو اینگے بھی ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے جی وہ نا میرے ابا جی جو ان سے نا بزد ہیں, 2 رشتے آئے. کون کون سے؟ کہتا ہے جی ایک غریب کی بیٹی ہے, بڑے ایماندار شریف لوگ ہیں, والد صاحب کلرک ریٹائر میں ایماندار بن. دوسرے جو ان سے وہاں پر نوٹ, تو آپ بتائیں کہ وہ کیا کریں. میں کہا یار میں تو غریب کے ساتھ ہوں. کہتا ابا جی اس کے ساتھ. میں کہا پھر چوڑیاں خرید کے ابا جی کو پہناؤں معذرت کے ساتھ. میں کہا یار جس ابا جی کی 70 سال عمر ہو گئی انہیں یہ نہیں پتا لگا یار ابھی بھی لالچ نہیں گیا یار, قبر میں ٹانگیں چلی گئی ہیں, اور وہ بچوں کو یہ مثال دے رہے ہیں کہ یار دیہڑی لگا لو, یہ ایک بار تو موقع ملا تمہیں, تو لڑکی نہ لاؤ مال لا.
پھر بھائی لڑکی آ جائے گی غیرت نہیں آئے گی، پھر لڑکی آ جائے گی حیا نہیں آئے گی، پھر لڑکی آ جائے گی اچھی نسل نہیں آئے گی، پھر لڑکی آ جائے گی لیکن یقین کیجیے گا اچھا گھر نہیں بنے، پھر فارمیلٹی ہوگی. اب کبھی نکاح کا جا کے ترجمہ پڑھیے گا دل خوش ہو جائے گا. اب علمیہ جن کا نکاح ہوا انہوں نے بھی کبھی ترجمہ نہیں پڑھا. کیا خوبصورت ریکویسٹ ہے اللہ کی بارگاہ میں، پوری دعا ہے، کیا خوبصورت انداز کی دعا. ہم بغیر ترجمہ پڑھے نکاح پڑھوا دیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں. اور اللہ کے ولیوں، اور کبھی دیکھو بھی تو صحیح کہ خدا کے ہاں اس کا مقصد کیا ہے. خدا کے ہاں یار کتنا ضروری ہے ایک اچھا گھر کا بننا. خدا کے ہاں خدا کے لیے ملنا کتنا ضروری ہے. ہم صرف اپنے نفسانی خواہش کے لیے مل لیتے ہیں. شادی صرف ایک ہی چیز کا نام رہ گیا. تو اللہ کے بندو، جو فضل ہے ذرا اس کی تعریف واضح کر لیں. فضل نمبر 1 نام ہے خیالات اور افکار کے بدل جانے کا. اگر کسی سے تمہیں فیض ہے تمہارے سوچ میں تبدیلی آئے گی، نمبر 1. نمبر 2، فضل نشانی ہے کہ آپ کے عقائد بدلنا ہے پڑیں گے، ان میں شدت ہے تو نرمی آ جائے گی. فضل علامت ہے، فیض علامت ہے اب معاف کرنے والے بن گئے. کیونکہ کسی کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ کسی کی تکلیف آپ کو کہ یار خیر، اس کی محبت کے صدقے معافی. فیض علامت ہے. فیض کی بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل مڑ جائے گا. ہے نا اس طرح نصرت فتح علی خان کا کہ جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے. وہ جو دل مڑ جاتا ہے نا، دل مڑ جانے سے مراد یہ خواہشیں تھیں ختم ہو گئی، اب چیزیں چل کے آ رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہو جی بھائی السلام علیکم، ان خواہشوں کے ساتھ میں نہیں جڑا، وہ کوئی اور تھا. کبھی کبھی سوچئے کہ آپ وہ ہو جو آج ہو یا وہ ہو جو پہلے والا تھا. وہ پرانی خواہشیں یاد کر کے سوچو یار اصل میں وہ تھا یا میں آج والا ہوں. تو فیض والا شخص جو انسان ہے اس کی خواہشیں بدل جائیں، اس کے تقاضے بدل جائیں، اور سب سے امپورٹنٹ اس کا نفع اور نقصان بدل جائے. دنیا جس کو فائدہ کہہ رہی ہوگی نا اس کو پتہ یار یہ نقصان، دنیا جس کو نقصان کہہ رہی ہوگی اس کو پتہ یار یہ میں. اب ہمیں ایسا فیض چاہیے ہوتا ہے جس سے ہماری زندگی کی سمت بدلے، جس سے ہماری دین دنیا دونوں بدلیں، جس سے ہمیں رب کی رضا پہ راضی رہنا ہم سیکھیں. یاد رکھیے گا فیض کی بڑی علامت یہ ہے کہ خوشیوں اور غم کو چینلائز کرنا سیکھ لیتے. آپ خوشیوں میں اتنا باہر نہیں ہوتے کہ خوشی نقصان دے دے کسی. آپ غموں کو اتنا نہیں پھیلاتے کہ وہ غم جو ان سے ہے نا وہ چھوٹے سے غم بھی قیامت لگنے لگ پڑے. غم کو سنبھال لینا، غم کو سجدے میں کنورٹ کر لینا، غم کو آنسوؤں میں بدل دینا، یہ فیض ہے. فیض وہ مانگیں جو فیض جو ان سے آپ کے اندر کو تبدیلی لائے. ہم فیض وہ مانگتے ہیں جو ظاہر میں باہر میں تبدیلی لائے. فیض داخلی دنیا کا سوال ہے، خارجی دنیا کا سوال نہیں ہے. خارج پہ اثر بعد میں خود بخود پڑ جاتا ہے. داخل بدلے، انسان اندر سے بدلے، باہر کی دنیا خود بخود بدل جاتی ہے. اب یہ جو سٹینڈرڈ بنے ہیں فیض کے، ان کو بدلیے. کم از کم آپ سے یہ تبدیلی آنی چاہیے. کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ فیض کم از کم آپ کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ تقدس کا نام، احترام کا نام، اس احترام کے ساتھ ساتھ سرنڈر کرنے کا نام، خیالات بدلنے کا نام. فیض کی یہ بھی علامت آپ کی زندگی میں مقصد آ گیا. ایک ایسا بندہ آیا، اس بندے کے زندگی میں شامل ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں مقصد آ گیا. پہلے مقصد ہی نہیں تھا، تو مقصد حیات ہی نہیں تھا، صرف کھانا پینا کمانا بچے پیدا کرنا مر جانا، یہ مقصد. فیض آیا، پتہ لگا یار کہ ان سے علاوہ، ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا کام ہے جو فیض ہے. وہ ہم سمجھ رہے تھے صرف روٹی کمانا فیض یہ ہے روٹی بانٹنا فیض ہے. ساری تعریفیں بدل گئیں. فیض یہ تھا کہ میں ہوں، اب فیض کیا ہو گیا؟ سب ہے. فیض یہ تھا کہ صرف اور صرف نصیب میرا ہی ہے. اب آپ نے کہا یار میری اکیلی زندگی میں کئیوں کا نصیب شامل ہونا چاہیے کہ میں بدلا ہوں تو کتنوں کا نصیب بدلے. میرے ہاتھ پہ کتنوں کی تقدیر جڑی ہوئی ہے تو کتنوں کے نصیب بدلے جا سکتے ہیں. تو آج جو ہماری یہ نشست تھی اس کو ہم نے ایک عنوان اور نام دیا، وہ یہی نام دیا کہ فیض والا. اور فیض والا اسی لیے کہا کہ جس انسان کو آپ اپنے دل اور ذہن میں درجہ اول پہ نہیں رکھ رہے، اس کی بات کو بھی درجہ اول پہ آپ نہیں رکھ سکو. تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس تقدیس ہو. زندگی میں ادب کرنا سیکھو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کسی بھی استاد جس نے زندگی تدریس سے گزاری، تدریس کے ساتھ گزاری، اس سے بھی اس بات کی گواہی لے لیجیے. میں اکثر سفید بالوں والے ہیڈ ماسٹروں سے پوچھتا ہوں، اچھے ہیڈ ماسٹروں سے، کہ یہ جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس پہ سائن کرتے ہیں؟ دس از یس. بات کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یار کیا آپ کے پورے کیریئر میں لائق انسان سے کئی گنا زیادہ وہ نہیں آگے چلا گیا جو ادب کرنے والا تھا؟ دس از یس.
سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بندہ زیادہ ترقی کر گیا جو ادب کرنے والا تھا. اب وجہ کیا ہے؟ وہ ادب کرنے والا ادب اپنے مستقبل کا کہہ رہا تھا. اچھا ہم نے اس کو ایک روحانی بنایا ہوا ہے, وہ دعا لے لیتا, اچھی بات, دعا بھی ملتی, لیکن اصل چیز یہ ہے جتنی کلیئرٹی آپ کی مقصد کی ہوگی اتنا زیادہ آپ احترام زندگی میں داخل کرو. آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں آنے والا ہر بندہ ہی بڑا ہے, خاص کر رستہ بتانے والا تو ویری امپورٹنٹ ہے. ذرا سوچیے, میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں زندگی میں دشمن بڑا امپورٹنٹ. کیا کمال انسان ہے, آپ کو الرٹ کر دیتا ہے, چوکس کر دیتا ہے, آپ کی زندگی میں تھوڑا شعوری کوششیں لے آتا ہے, آپ کی زندگی میں فوکس لے آتا ہے, آپ کو ڈائیورٹ ہونے سے, بہکنے سے بچاتا ہے کہ بھائی میں اڑا دوں گا تمہیں. تو بھائی جو زندگی میں مرشد ہے وہ کتنا اہم ہے, جو رستہ بتا رہا ہے, جو منزل بتا رہا ہے, جو آپ کو موٹیویشن دے. زندگی میں یار ان لوگوں کی بڑی قدر کرو جن سے نہ لینا ہو نہ دینا ہو, لیکن آپ کی سپیڈ تیز کر دیں. کچھ کریں نہ کریں, آپ کے اندر کوئی ایسی فائر ڈال دیں کہ آپ کی سپیڈ تیز ہو, آپ کا فوکس جو انسان ہے وہ بنے. آپ جو ڈسپرس ہوئے ہیں وہ ڈسپرشن ختم ہو جائے. آپ کے جو افکار بھٹک جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں, کوئی ایسی ڈنگوری سوٹی ہونی چاہیے جس کے ذریعے آپ, اور وہ سوٹی اور ڈنگوری احترام کی, وہ ہاتھ میں ہمیشہ رکھیں, وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں. کہ جہاں پر اپنے سے بہتر بندہ ملا دل سے ادب کریں, استاد ملا دل سے ادب کریں. اور پھر وہ دعا والا معاملہ آتا ہے جس میں میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی مت کہیں کہ میرے لیے دعا کریں. کام ایسا کریں کہ دعا کرے اگلا, حرکت ایسی کریں کہ اگلا دعا کرے, ہے کہ نہیں ہے جی. تو اب میرا استاد کہتا تھا یار جس کے لیے اپنی زبان سے کچھ اچھا کہا نا, پھر اسی زبان سے اس کے لیے برا نہیں کہنا, بڑا مشکل کام ہے. یا تو زبان بدلو, وہ بدل نہیں سکتی. اگر ایک وہی زبان ہے پھر اسے برا نہیں کہنا, کیونکہ اس سے یار ہدایت لی ہے, اس سے کوئی اچھی چیز لی ہے, پھر اپنی زبان اس کے خلاف استعمال کریں, پھر اس کے ساتھ چلتے جاؤ. ایک چیز ٹچ کر کے میں سوالوں کی طرف جانے لگا ہوں. اچھا ایک آپ نے بڑا کامن صوفیزم میں سنا ہوگا کہ مرشد ایک ہونا چاہیے, اس پہ ویسے بڑی گفتگو ہم کر بھی چکے ہیں. سر اصل میں ایک شعبے میں آپ 3 ڈاکٹروں کی دوائی لینے لگ پڑے تو اثر ختم ہو جائے گا. یو جسٹ بیکم اے ریکارڈر. آپ ریکارڈ کیپر اور ریکارڈر تو اچھے بن جاؤ گے, جو عمل والا پہلو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. مثلا میں کیا کرتا ہوں, میں نصیحتیں سنتا رہتا ہوں. کس کی؟ قاسم علی شاہ کی. اور کس کی؟ بانو قدسیہ کی. اور کس کی؟ راؤ اسلم صاحب کی. اور کس کی؟ 5-6 اور بندے. اچھا نتیجہ کیا ہوگا؟ کاپیاں ڈائریاں بھر جائیں گی. جو اصل کام تھا وہ تو عمل, وہ کہاں چلا گیا, اس کا جنازہ ہو گیا. اب ایک نیا چسکا پڑ گیا, یہ باتیں سننا بڑا چسکا ہے, خاص کر اچھی اچھی باتیں سننا. وہ ٹکٹ کوئی نہیں لگتی نا, وہ بیٹھنا سننا ہے بڑے سکون سے. وہ جو آپ کی زندگی میں عمل ہے وہ دور ہوتے 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 اتنا دور چلا گیا کہ آپ کی جرت بالکل ہی ختم ہو جائے. کون سی جرت؟ جس نے انیشیٹ کرنا. میرے حساب سے وہ زیادہ بڑا انسان ہے جو ایک بات پکڑے نکل جائے, پلٹ کے نہ آئے. پھر وہ یار ایک بات پکڑی تھی دیکھو کہاں پہنچ گئی, بنسبت اس کے جو صرف بیٹھا رہے, وہ جگہ جگہ بیٹھا رہے. بڑا خطرے میں ایسا بندہ, بڑا خطرے میں. میری نہیں بات سمجھے, خاموش ہو کے ادھر سے غائب ہو جائے. جہاں سے بات لے لی ہے نا وہاں سے غائب ہو جانا چاہیے. یہ کوئی استاد نہیں کہے گا آپ کو, کیونکہ میں اللہ کو جان دینی, میں تو کہوں گا سیدھی سی بات پکڑو, بات کو لے کے نکل جاؤ. پھر اس کو ٹھوک بجا کے استعمال کر کے کھڑے ہو کے کہہ سکو کہ یار یہ ایک بات تھی, آج دیکھو میں اس بات کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا. ہم وہ کرتے نہیں, ہم نوٹ کر لیتے ہیں. کبھی اپنی نوٹ کی ہوئی ڈائری کو پیچھے نکال کے دیکھو کتنی باتیں 6 بار نوٹ ہو چکی. مثلا محنت کی برکات, سچ کی عظمت, وقت کی پابندی, بڑوں کا احترام, وقت پہ کام. ریپیٹ ہی ہوتے جا رہے نا. عمل کب کرنا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا جو ڈائلما ہے نا انسان کے ساتھ, ڈائلماز ہیں, ان میں سے ایک ڈائلما یہ بھی ہے, انسان کہتا ہے میں کل کروں گا. تب تک بندہ اکٹھا کرتا رہتا, وہ کل, پھر آگے کل ہو جاتا, پھر کل ہو جاتا, پھر کل ہو جاتا. یاد رکھیے گا اگر آپ کے اندر وسعت قلب نہیں آ رہی بے شمار دعائیوں کے باوجود, تو مہربانی کر کے ساری دعائیں چھوڑ کے ایک دعائی کھائیں. صرف یہ دعائی سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ, ایک بندے پہ چلے تھے تاکہ یار وہ رنگ تو چڑھ سکے نا. پھر اگلی اسٹیج آتی ہے اگلے بندے. وہ رنگ چڑھا کوئی نہیں ہے. آپ نے صبح حکیم صاحب کی پکی کھائی, دوپہر کو جو سا وہ ہومیوپیتھک کھائی, شام کو آپ نے جو سا نا ایک ٹیکا میروگان کا بھی لگوا لیا. آپ نے کہا یار طاقت بڑی ضروری ہوتی ہے, سرخ رنگ کا ٹیکا جو سا وہ بڑا ضروری ہے, لگوانا چاہیے. دادا جی بھی لگواتے تھے, دیکھو فوت ہو گئے, تو یار یہ کوئی میرا بھی بنتا ہے, میں محروم کیوں رہوں اس فیض سے.
جو فیض دادا جی سے چلا آ رہا ہے مجھے بھی لگوانا چاہیے. اب وہ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ٹوٹلی اب وہیں کے وہیں ہیں. بگڑ تو سکتے ہیں, سنور نہیں سکتے. اس لیے یار وہ گھاٹ ڈھونڈ, جگہ ڈھونڈ جہاں پر آنکھیں بند کر کے چل پڑے. اپنے لیے چلو, خدا کے لیے, استاد کے لیے نہ چلو. احترام اپنے لیے کرو, اس کے لیے نہ کرو. کہ یہ نہ ہو کہ اس دنیا میں سارے ہی محترم ختم ہو جائیں. محترم رہیں گے, یاد رکھنا, تمہاری نگاہ اور تمہارے ذہن میں نہ ختم ہو جائے. دیٹس وائی واصف علی واصف سے اگر آپ کو کوئی سچا نہیں ملا تو آپ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. کیوں نہیں ہے یار؟ پھر اس کا مطلب ہے تمہارا جو پیمانہ ہے نا, تم نے خود پہ نہیں ابھی لگایا. تم ناقص کتنے ہو, تم کامل ڈھونڈنے چلے ہو, تم خود خامیوں کے ٹوکری ہو. تو کامل کہاں سے ملے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے آئیڈیلزم کے تم شکار ہو گئے کہ تم نے کہا یار کوئی سچا نہیں ہے, اصل میں جھوٹے تم ہی ہو. ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیا شاندار واقعہ جو ایک نا کتاب میں نے پڑھا, واصف صاحب سے بھی سنا ہوں. آپ فرماتے ہیں لکھنؤ میں ایک شخص چلا گیا, اس نے سنا کہ لکھنؤ کے ٹھگ بڑے مشہور ہیں, جیب کاٹنے والے. تو پورا دن ایک کھوٹا سکہ جیب میں ڈال کے پورا شہر پھرتا رہا. شام کو سکہ نکالا, اس کو پھر جیب میں ڈال کے نا ایک بڈھا بابا بیٹھا چائے پی رہا تھا. اس کو کہتا ہے بڑا میں نے تعریف سنی تھی ٹھگوں, جیب کتروں کی تو بڑی تعریف, دنیا میں تعریف ہے لکھنؤ کی. پورا دن دیکھو میں پھرا ہوں یار, میری جیب کوئی نہیں تراش سکتا. بابے نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہتا 3 بار میں نے سکہ نکالا تیرا. کھوٹا کھوٹا سکہ کون نکالے؟ نتیجہ یہ ہے ہم کھوٹے بن کے سچے کی تلاش کرتے ہیں. یاد رکھے گا جو خود کھوٹا ہے نا سچے کی تلاش نہیں کر سکتا. جو خود 2 نمبر ہے نا, 1 نمبر تو کہیں نہیں ملے. زندگی میں کہیں سچ ضرور لے کر آؤ, خاص کر اپنے مستقبل کے ساتھ. بیکم اے سنسیئر پرسن ود یور سیلف, آنیسٹ ود یور سیلف. اپنے ساتھ ایمانداری سے شروعات کرو. جو بندہ اپنے ساتھ ایماندار نہیں ہے نا, دیکھو کوئی بیچارہ جیل چلا جاتا نا, سب سے بڑا ظلم کس کے ساتھ کرتا؟ جو بڑا کامیاب ہو جاتا ہے سب سے بڑی نیکی کس کے؟ خود کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ جو فیض ہے, یہ جو میں نے لسٹ بنائی ہے احساسات کی, چیزوں کی, معافی کی, کیپیسٹی بلڈنگ کی, ہاتھ کے کھلا ہونے کی, اس کے ساتھ ساتھ فیض ایک اور بھی ہے. یہ بڑا نصیب والے کو ملتا ہے, وہ ہے آزادی کا احساس. فیض کیا ہے؟ آپ اپنی نوکری کے غلام نہیں رہے. نوکری کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا میں اس کا غلام نہیں ہوں. کام کر رہے ہیں, آپ کو پتا میں اس کا غلام نہیں ہوں. لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کو پتا غلام میں اللہ کا ہوں, بندہ میں اللہ کا ہوں. وقت میرا بڑوں کے ساتھ چل رہا ہے لیکن میں کسی کے ساتھ غلامی کے ریلیشن میں نہیں. یہ جو فریڈم کا احساس ہے نا, جسے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا, میرے بندے کو نہ ماضی کا خوف ہے نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے. فیئر اینڈ فرسٹریشن سے آزاد ہو گئے. یہ بڑی کمائی ہے, یہ ریئل فیض ہے. یہ فیض کی انتہا ہے کہ آپ کے پاس کیا آ گیا جی فیض. اچھا یہ بھی ہے آخری, کیونکہ رینڈم گفتگو میں چیز رہ جاتی. فیض یہ بھی ہے کہ ممکن ہے دنیا جس چیز کو برداشت بھی نہ کر سکے, آپ اس چیز کے ہوتے ہوئے شکر ادا کر رہے ہیں. آپ کے مالک تیرا شکر ہے, اگر یہ غم نہ ملتا میں تیرے قریب ہی نہ ہوتا. دوسرا کہہ رہا ہے غم دور ہو, آپ کہہ رہے یار یہ دور ہو گیا تو میرے پاس وہ بھی نہیں رہنا. یہ میرے آنسوں کا سبب اگر غم بنا ہے, ایسے آنسوں کو سلام جو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں. ایسے آنسو بڑے قیمتی ہیں جو آپ کو اللہ کا دوست بنا دیں. ایسے آنسو بڑے قیمتی ہیں جو آپ کو تنہائیوں میں یاد باری تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں. تو اب اپنی زندگی میں فیض کی ڈیفینیشن کو بدلتے ہوئے فیض بانٹنے والے بنے. جو چیزیں آپ تک گئی ہیں نا اس کو اچھے طریقے سے منتقل کریں. لوگوں کو جوڑیں نا, کنڈیشن نہ لگائیں. جڑے رہو, میرے ساتھ رہو, آزاد کریں. چلا گیا ویل اینڈ گڈ, آ گیا بسم اللہ, پھر چلا گیا ویل اینڈ گڈ, آ گیا بسم اللہ. یاد رکھیے گا جس کو لالچ نہیں ہے نا اس کو آنے جانے سے فرق نہیں پڑے گا. لالچی بندے کو آنے اور جانے سے فرق پڑے گا. لالچ کوئی نہیں کہتا یار جائے, یار میرا فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, اسے میری ذات کو کیا فرق پڑنا, اسی کو فرق پڑنا. تو اتنے کامل ضرور بنو کہ تم سے فرق پڑے. ہم ناقص بنتے ہیں, لوگ ہم سے جان چھڑاتے پھرتے ہیں. کامل بنو. کامل کا مطلب کیا؟ بہتر انسان بنو. بہتر انسان بنو تاکہ لوگ کہیں یار اس کی ایڈیشن ہونی چاہیے, اس کی سبٹریکشن نہیں آنی چاہیے. اگر لوگ کہنا یار اس کی سبٹریکشن سے میرا نقصان ہے, ایڈیشن سے فائدہ ہے, آپ فیض والے. آپ کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ایک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں, ویسے میں دوبارہ ریپیٹ اس بات کو کرتی. اس جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹیسٹر ہے, یہ ٹیسٹر ہے بہت بڑا. فیض والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے
کہ وہ اپنے فیض میں دوسروں کو شامل کرے گا. جو بندہ فیض میں شامل ہی نہ کر سکتا اس کے پاس فیض نہیں. بہت بڑی نشانی. اگر آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے نا, اور آپ اپنی مہربانی بیٹا اپنی سہولت میں دوسروں کو شامل کر رہے ہیں, پھر واقعی اللہ نے دی ہے. اگر آپ اپنی سہولت کو چھپاتے پھر رہے ہیں نا, پھر آپ کا ایمان نہیں ہے. پھر آپ سمجھ رہے ہیں میری محنت سے آئی ہے. محنت سے نہیں آئی, کرم سے آئی ہے. بڑے بڑے محنت والے اس دنیا میں بیٹھے ہوئے, کیا سمجھے. تو فیض, میں یہ کہوں گا, میرا تو یہ بھی جملہ ہے, فیض والے کا فیض بچتا ہی نہیں ہے اگر بانٹے نہ. بچے گا کیسے؟ وہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. فیض پھیلنے والی چیز ہے. فیض اپنی ذات تک نہیں ہے, فیض اپنے سے دوسرے تک جاتے جاتے. فیض علامت ہے کہ برتن سے باہر جانے لگ پڑی چیز, سیراب ہونے لگ پڑا, ارد گرد کا علاقہ, ارد گرد کی زمین, ایک کھیت نہیں دوسرے کھیتوں کو بھی فائدہ ہونے لگ پڑا, ایک پرندہ نہیں کئی پرندے پلنے لگ پڑے, ایک کو نہیں کھانا مل رہا. مثلا ممکن ہے کہ جو میں آج چائے پیوں وہ آپ سب کی چائے ہو تو مجھے بھی مل رہی ہو. نہیں سمجھے, تھوڑا غور کریں اس بات پہ. پتہ نہیں وہ آپ کے سب کے طفیل وہ چائے میرے نصیب میں, کیا سمجھے. نہیں تو میرے نصیب میں چائے نہ ہو, کیا سمجھے. ممکن ہے میں وہ حقدار نہ ہوں, لیکن وہ سب میں شامل ہو تو چائے مل گئی. فیض کا مطلب ہے کہ آپ ساتھ ہی تر گئے, آپ بھی ساتھ ہی چلتے. اس لیے جو ان سے نا یہ شامل کرنے کا نام, یہ دبانے کا سمیٹنے کا نام نہیں, ہاتھ کھولنے کا نام. بڑا خوبصورت سوال میں ریپیٹ اس لیے کیے دیتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں چلے. سوال یہ ہے, کیا کوئی ایسا ٹول ہے جس پہ جج کر کے ہم چل پڑیں کہ ادب کرنا چاہیے کسی کو؟ اچھا پہلے ایک کام کر لیتے ہیں, ہم یہ واضح کر لیتے ہیں کہ ادب کے حکم کن کن کے لیے. ایک عمر سے بڑا, کوئی عمر سے بڑا ہے اس کا ادب کرنا چاہیے, رکھتے جائیں. والد کا ادب کرنا چاہیے, والدہ کا ادب کرنا چاہیے, بڑے بھائی کا بھی ادب کرنا چاہیے. اچھا اس کے بعد جناب پھر رشتے میں آ گیا آپ کے جناب آپ کا وہ والد جس نے بیٹی دی, جس کو سسر کہتے ہیں, فادر ان لا کہتے ہیں, ادب کرنا. مدر ان لا کا ادب کرنا چاہیے. اچھا ماں باپ سے جڑے ہوئے رشتوں کا بھی ادب کرنا چاہیے, خالہ, چاچو, ماما, ادب کرنا. اچھا یہ ایک پوری لسٹ ہے جو کہ متعین شدہ ہے. اچھا یہ جو فیض والا چیپٹر ہے نا, یہ متعین شدہ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی تناسب کلیہ قاعدہ ایز سچ نہیں ہے, اشارے ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین کلیہ اور اشارہ. کلیہ ہوتا ہے a + b = whole square = a square + b = 2ab, فارمولا. اشارہ ہوتا ہے شاید ایسے ہو, x = 3 کر کے دیکھیں ہو جائے گا. وہ جنہوں نے اشارے بتائے نا, انہوں نے بتایا جس کے ساتھ دل مل جائے نا اس کا کرنا چاہیے تھا. کلیہ نہیں ہے. مثلا میرا کام کر دے پھر کرنا چاہیے, یہ تو کنڈیشن ہو گئی کہ جو جو میرے لیے فائدے مند ہے. جیسے ہمارے پولیس میں تو بڑی خوبصورتی ہے, مشکل کام. میں ایک افسر کے ساتھ بیٹھا ہوا, تو بڑے اچھے افسر ہیں, تو ایک کال آئی, انتہا کی گالیاں نکالی. میں سمجھ گیا سبارڈینیٹ سے بات ہو رہی ہے. اگلی کال آئی, سر سر سر, سمجھ گیا آئی جی صاحب کی کال آ. تو وہاں کلیہ صرف ادب کا ایک ہی ہے, کیا ہے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اس کا ادب ضروری ہے, جو بیلٹ اتار سکتا ہے اس کا ادب ضروری ہے, جو معطل کر سکتا ہے اس کا ادب ضروری ہے. یہاں ادب اس کا ضروری ہے جس کے ساتھ دل جڑا ہے. دل کر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو آپ کو سرنڈر کرواتی ہے اور تھوڑا جھکا دے. جیسے بڑی ایسی جگہ, میں زندگی میں پہلی بار مزار اقبال پہ گیا, میرا ساری نہیں اٹھ سکتا. میں کہا یار کیا بات ہے یار, کیا بندہ ہو, یہاں دفن ہے, اس کا کیا احترام بنتا ہے. دل کر رہا ہے ادب کرنا, دل کر رہا ہے نا, تو پھر دل پہ کوئی قاعدے قانون نہیں لگانے چاہیے, تو لازم ہے. دوسرا یاد رکھیے گا, عموماً اس کی اور آپ کی روح ملی ہوتی ہے. ہمارے کچھ ریلیشن خونی رشتوں پہ ہوتے ہیں. ریلیشنز کو پڑھیں نا تو اس پہ کچھ رشتے جو ان سے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, سلیکشن, فرینڈ. کچھ رشتے جو ان سے وہ روح کے رشتے ہوتے ہیں, اس میں آپ کے اندر کھچ محسوس ہوتی ہے. اس سے دل کر رہا ملنے کو, کہتے ہیں یار میرا دل کر رہا ہے بیٹھا رہو, دل کر رہا ہے میں ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاؤں, دل کر رہا ہے یار یہ وقت یہیں رک جائے. یا آپ کی تھوڑی دیر کے لیے کیفیت ایسی آئے گی اس بندے کے ساتھ, آپ کے سارے خوف و خطر ختم, پتہ نہیں کن پرابلمز میں آپ پڑے ہوئے تھے اس کے پاس آئے. مطلب ہے کوئی ادب والی بات ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے, کوئی کمپاس کو مقناطیس ایسا ہے جو آپ کو کھینچتا ہے. ٹھیک ہے جی.
پھر بے شمار چیزیں. اورا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اسپرچویلٹی میں سب سے بڑی جو نشانی اور علامت ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس روحانیت ہوتی ہے اس کا اورا ہوتا ہے. اورا ہے تو ویسے یہ ٹرم ہے سائیکالوجی کی, اس کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے. اگر آپ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو مقناطیسیت پڑھا ہوئی ہے. مقناطیس میں ایک تجربہ ہے جس میں کمپاس رکھ کے تو ہم ایک ارد گرد فیلڈ ڈرا کرتے ہیں. یعنی مقناطیس کے گرد ایک ایسا علاقہ ہے جس میں مقناطیس کا اثر ہوتا ہے. اس طرح بعض بندہ میں میگنیٹزم ہوتی ہے, وہ بندے کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھا یہ سائنس کی بتاتی ہے کہ سب کا اورا ہوتا ہے, کسی کا تھوڑا اورا ہوتا ہے, کسی کا اورا بڑا اسٹرانگ, اس کا وایا بڑا زیادہ ہوتا ہے. نارملی اس کا ایک مخصوص ڈایا ہے, جا کے گوگل پہ سرچ کر کے نکالنا ہے جا کے, دی ڈایا آف اورا. ٹھیک ہے جی, آپ نے ڈایا میٹر نکال لینا, پتہ لگے گا اتنے میٹر ہوتے ہیں, اتنے فٹ ہوتے ہیں. اس کی انہوں نے پکچر بنائی ہے تو جو بندہ ہے اس کے گرد ایک بیزے کی طرح کا حالہ بنا ہوتا ہے نور کا, لائٹ کا. اس کے کلرز ہیں, وہ کچھ کلرز جو ان سے ہیں وہ نیگیٹو لوگوں کے ہوتے ہیں. پازیٹیو انسان کا کلر بھی جو ان سے بڑا شائنی برائٹ بلوش پازیٹیو سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو نیگیٹو ہے اس کا بڑے ڈل گرے, ڈل بلو, بیٹھے بیٹھے سے رنگ ہوتے ہیں اورا کے. روحانیت جو ان سی ہے نا جس کے پاس ہوتی ہے نا, اس روحانیت کی وجہ سے اس کا اورا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, ایریا آف انفلوئنس ہوتا ہے. چاہتے نہ چاہتے اس کی بات میں تاثیر دوسروں سے زیادہ ہوگی, چاہتے نہ چاہتے وہ دل پکڑ لے گا, وہ چاہتے نہ چاہتے آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے, چاہتے نہ چاہتے آپ کا دل کرے گا یار یہ وقت یہ رک جائے. آپ حیران کن بات دیکھیں کہ روحانیت کی سب سے بڑی نشانی ہے آپ کو ساتھ والے کی ہوش نہیں ہوتی. اس میں اگر آپ کسی اسپرچل انسان کی محفل میں ہے نا, آپ ساتھ والے سے بے غرض لا غرض ہو جاتے ہیں اور آپ پتہ نہیں لگتا کہ یار یہ کتنا ٹائم گزر گیا. یہ کچھ سائنس ہے, بٹ دیز آر ناٹ فارمولا, کچھ سائنس ہے جس سے تھوڑا سا فیل ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہے ضرور, جو آخر کچھ یہ سلسلہ ہے. تو کون آتا ہے یار بٹ زمانہ ایسا آ گیا, کوئی یار باپ بیٹے کو ملنے نہیں جاتا, نفسا نفسی کا زمانہ. اس نفسا نفسی کے زمانے میں کوئی بندہ یار ہدایت ڈھونڈ رہا ہے, علم ڈھونڈ رہا ہے, اچھا بندہ ڈھونڈ رہا ہے, اور چلو اپنی سچائی پہ ہی ڈھونڈ رہا ہے, وہ کتنا خوش نصیب ہے. اس سے بڑا نصیب کیا, خوش نصیبی کیا ہوئی کہ بندہ رستہ ڈھونڈ, مالک میں تیرے تک جانے کا رستہ ڈھونڈ. آپ کو پتہ ہے جیسے بچہ تھوڑا سا شانہ ہوتا ہے نا, ہم اس سے الرٹ ہو جاتے ہیں. بچے کو ہم ہمیشہ اس کی معصومیت سے اکنالج کرتے ہیں. اچھا آپ کو کوئی بڑا بھی معصوم سا ملے نا, اچھا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں جاتی دفعہ کہتا ہوں یار مجھے پہنچ کے کال کرنی تھی. اچھا آپس کی بات دو وجوہات کی, یا تو میرا پیار بڑا شدید ہوتا ہے ان کے ساتھ, ان کا یا میرا, یا پھر معصوم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار یہ جو ان سے ہے نا ان کو راہ میں آئی جیک نہ کر لے, ان کو کوئی یار لے نہ ڈوبے. تو یہ بچہ معصومیت, یہ معصومیت بڑی شاندار چیز ہے. کئی بڑے بڑے تیز لوگوں میں ہوتی ہے, ان کو معصومیت کے ساتھ ایکٹ کرنا آتا ہے کہ نہیں, ہوتے بڑے تیز ہیں معصوم بن کے نا, بڑے بھولے سے بن کے جناب وہ چلتے رہتے ہیں. معصومیت جو سی نا وہ بسکٹ نکلواتی ہے, آپ کا بسکٹ اس کے منہ میں جاتا ہے کہ نہیں ہے جی. معصومیت بڑی زبردست چیز, معصومیت میں بھی بڑی اٹریکشن ہے کہ نہیں ہے. معصوم سا چہرہ اور معصومیت جو سی ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. فوراً آپ کہتے ہیں یار کتنا معصوم, کتنا پیارا سا بچہ. وہ ادب نہیں ہوتا, ادب کچھ اور ہے. ادب کا مطلب ہے وہ اونچا ہو گیا آپ نیچے ہو گئے, فزیکلی نہیں ذہن میں. فوراً آپ نے کہا یار یہ بیٹھے زمین پہ بیٹھے پھر بھی اونچا ہی ہے, یہ عہدوں پہ بیٹھ کے اونچا نہیں ہے, یہ بندہ اونچا ہے کہ نہیں ہے. اور جیسے ممتاز مفتی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے شہاب نامے میں شکریہ میں بڑے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, صرف ایک ہی نام ہے جس کے ساتھ صاحب لکھا ہوا ہے, واصف علی واصف صاحب. تو ممتاز مفتی نے کہا کہ صاحب ہونے کے لائق ہی ایک تھا, سمپل سا ہے. باقی شفاق احمد, باقی بانو کچھ, باقی سارے مرزا ادیب. جو صاحب ہونے کے قابل ہے نا وہ صاحب لگنا پھر بھی صاحب ہی, عہدے پہ نہیں بھی ہے تب بھی صاحب ہے کہ نہیں ہے جی. دیکھو نا بندے عہدے پہ ہوتے تو ہوتے ہیں, عہدے سے اتر جائے تو کچھ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. صاحب جو انسان, آپ کا صاحب جو انسان ہے جس کو میں فیض والا آج کہہ رہا ہوں صاحب, وہ صاحب دلوں کا صاحب ہے. جسے جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ وہ کسی نے کہا آپ دنیا سے جانے لگے, میں دنیا کی مسند سے اٹھ کے دلوں کی مسند پہ بیٹھتے رہوں. یہ مسند یار بڑی کمال مسند ہے, یہ نصیب والوں کو ملتی ہے. واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا
کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون. آپ نے فرمایا جو دلوں میں زندہ وہی زندہ, جو یادداشت سے بھی نکل گیا وہ زندہ ہی نہیں ہے. جو دلوں میں زندہ ہے زندہ وہی ہے, جو بھول گیا وہ زندہ نہیں ہے. یہ بڑے سمپل سادہ سے کہہ لو اس کے مسئلے. بعض اوقات کسی محفل میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی پریزنس ہائی جیک کر لیتی ہے. اچھا زندگی میں ایک ترتیب بناؤ, بندہ نیا نا لاہور آتا ہے نا, بتیاں دیکھ کے بندہ متاثر ہو سکتا ہے, لاہور بڑی اٹریکشن. اب ایک ٹائم آتا ہے بندہ متاثر ہونا کم ہو جاتا ہے بندے کا, ہے کہ نہیں. مثلا کوئی نیا ہے نا گاؤں سے, جس نے پہلی بار وہ چبرجی کے جہاز کو اصلی جہاز سمجھ بیٹھے گا, کہ وہ لا دینا ٹائم سے کہ تو لے کے نہ نکل جائے. ہے کہ ہوتے نا ایسے واقعات, بڑے مشہور واقعات فراڈ کے ہیں. کسی بندے نے ٹکٹیں لے کے گئے دبئی کا جہاز اتو جانا ہے, باقی اور جناب بندہ غائب ہو گیا, اندر ٹی وی پہ کارٹون مکی ماؤس کے چل رہے تھے. یاد رکھیے گا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا آپ کی ہائی جیکنگ کم ہو جاتی ہے. یہ مان لیں بندہ کسی ٹائم پہ پیسوں والوں سے بڑا متاثر ہوتا ہے, ایک ٹائم آتا ہے سائڈ پہ رکھو ہو گئے پیسے والے. ایک ٹائم آتا ہے بندہ گاڑی والے سے بڑا متاثر ہوتا ہے, کہتا ہے یار رکھو سائڈ, یہ بڑی بات بھی نہیں ہے. ایک ٹائم آتا ہے بندہ کہتا ہے یار جسے عہدہ بڑا نا بڑا متاثر ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے ابھی رہا. پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے, وہ یا کردار ہے یا کوئی اسپرچویلٹی. یہ ڈیفائن ہے نا, پھر آپ لوگوں سے ہائی جیک نہیں ہو سکتے. بی کلیئر اباؤٹ دیٹ, کس لیے جا رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ لاہور کی جتنی ادبی محافل ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہاں ہمیں فیض نہیں دیتے آگے. اور میں بڑا غور کیا کیا کرنے جاتے ہیں. وہ ہر جگہ سے بندے گھیرتے ہیں, اپنے کسٹمر اپنے کلائنٹ. جیسے سیشن ختم, السلام علیکم کیا حال چال, یہ میرا کارڈ آئے آپ کا بیمہ کراتے ہیں, مثال ہے. اچھا وہ فیض کے لیے نہیں جاتے, ہے کہ نہیں. وہ جو بھاگتے بھاگتے بندہ رستہ بناتے بناتے داسا پہنچ گیا, سمجھ کو فیض لینے کا نہیں, روٹی لینا آ رہے ہیں لنگر, اور لنگر لینے آ رہا ہوں. یاد رکھیے گا وہ جو ایکچوئل درویش ہے نا اس سے سب چیزیں مل جاتی ہیں. اصل بات ہے کہ جس کی جو اسپیشیلٹی ہے نا اس سے وہ لیں. اللہ والے سے اللہ کا رستہ لے یار, یہ زیادتی نہ کریں اس کو, یا آپ اسے دنیا مانگ لینا, دنیا دار سے دنیا لے لیں, کوئی عرض نہیں. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ جو انسان وہ ایک بڑے بزرگ تھے, بڑے معروف اچھے انسان, ایک نمبر بندے. اور کسی نے کوئی نا بندے کو کسی نے بتایا کہ یار آپ نے اگر اپنا کام کروانا ہے نا ان کے پاس جایا کریں. تو اس نے کہا کیا یہ دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا. کہتے نہیں دعا سے نہیں ہوگا, آپ کا افسر ان کے پاس جاتا ہے تو آپ ان کو کہیں گے اس کو کہ آپ کی سیٹ بحال ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑا پرانا روایتی طریقہ ہے ہائی جیک. اس کی بچت کا ایک ہی طریقہ ہے, صرف اپنی کلیئرٹی ہو جائے, اپنے لیے جائیں. اگر آپ اپنی کرافٹنگ کے لیے جا رہے ہیں نا, اپنی ارتقاء کے لیے جا رہے ہیں, پھر آپ کو کوئی چیز ہائی جیک نہیں کر سکے. ہائی جیک ہمیشہ تب ہوگا جب بندے کے اندر اپنے کوئی اور مسئلہ, گھنٹی کوئی اور بندی ہوئی, پھر خطرہ. اچھا میری بات یاد رکھیے گا, بندے کا ادب اور محبت پلتی ہے, وہ پل کے فائدہ دیتی ہے. جیسے پھل پک کے نا جب پک جاتا ہے نا پھر وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے. محبت اور فیض بھی پک کے فائدہ دیتی ہے, اس میں ملنا بھی لازم نہیں ہے. یار کیا شان ہوئے گی اس ذات گرامی کی جو ایک بار گئی تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے میرے سامنے رکھے, میں دم کرنا شروع کر دوں عادت پڑ گئی. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ اب وہ جو ادب ہے نا وہ ملاقات سے آزاد ہے. ہم نے اس ادب کو رکھا ملاقاتوں کے ساتھ. ملاقات سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بات لینی ہے اس کو ادب سے لے لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, یہ کیا حکم ہوگا کہ ماں کا احترام, ماں کی بات ماننی. اب ماں کی بات کیا شاندار بات ماننی ہوگی کہ کہاں سے چلیں, یمن سے چلیں, کہاں جو ان سے رسول کے شہر میں پہنچے, پتہ لگا ماں نے کہا تھا جی اگر مسجد میں ملے تو وہ مل لینا. آپ مسجد میں نہیں, آپ گھر میں تھے, دوبارہ گئے, دوبارہ انہوں نے کہا جی اچھا اگر گھر پہ ملے تو مل لینا. آپ گئے, آپ مسجد میں تھے, آپ پھر واپس آ. اب ذرا دیکھیے گا اس سارے واقعے میں جو ذات گرامی ہے اس کا حکم کا احترام ہو رہا ہے, نہیں سمجھے. اس کا حکم یہ ہے کہ ماں کی بات ماننی ہے. اب ماں کی بات جو مانی جا رہی ہے تو اس کے حکم کی وجہ سے مانی جا رہی ہے, یہ انتہا ہے. اس لیے ملاقات جو سی ہے وہ بھی سیکنڈری ہے, ملاقات سیکنڈری ہے. میں اس بندے کی روحانیت کو نہیں مانتا جو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد نہیں ہے. نہیں سمجھ, مثلا ایک بندہ کہ آپ آئیں گے تو دعا کروں گا, کتنی عجیب بات لگتی ہے. دعا آنے کی قید میں نہیں ہے, دعا تو لا مکان کی بات ہے.
اپنی بات کو لامکاں تک لے کے جانے کی بات. وہ جو بندہ کہتا ہے نا جی آپ آئیں گے یا تعلق سامنے بیٹھا ہوا ہے تو ہے, ڈھونگ, اس کی روحانیت پھر روحانیت وقت اور زمان اور مکان سے قید سے آزاد ہے, ملاقات سے آزاد ہے کہ نہیں. میں کل ایک بڑے میرے اچھے دوست ہیں بیٹھے ہوئے, وہ بتانے لگے یار ایک بندہ ایک دوسرے سے بڑی شدید محبت کرتا تھا. میں کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے یار کمال دیکھ اتنی سچی محبت تھی کہ اس نے کبھی آج تک ملاقات دونوں میں نہیں ہوئی. کہتا کبھی اس نے فون کر کے کہا کہ یار بتا پھر, کہتا جی آج آپ کا یہ حال ہے نا. آپ کو کیسے پتا؟ آج آپ نے یہ کپڑے پہنے ہوئے نا, آپ کو کیسے پتا؟ محبت کی اپنی آنکھیں ہوتی ہیں, محبت ان آنکھوں سے نہیں ہوتی, محبت روح کی آنکھوں سے ہوتی ہے. روح جو سی ہے نا وہ فزیکل کی قید میں نہیں آتی, جسم کی قید میں نہیں آتی, ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتی. فیض جو ان سے اگر یہی جسم کی بات ہی ہوتی تو یار آج دیکھو ہم عاشق رسول ہیں, 1400 سال پہلے کا واقعہ. آپ کی ذات گرامی کا فیض آج بھی جاری ہے ساری. اگر وقت کا قید ہوتی تو مدینہ شریف تو یار دور ہے یہاں سے, لیکن ہمارے دل میں مدینہ اگر یاد ہے ان کی تو ہے کہ نہیں ہے جی. اگر دل میں یاد ہے اس سے بڑا مدینہ کون سا ہو سکتا ہے, یہ دلی مدینہ بن. اور اگر یاد وہاں بیٹھ کی بھی نہیں ہے تو میرا خیال ہے پھر وہاں بیٹھنا بھی کسی کام کا نہیں. یہ جو انسان ہے نا اس لیے وقت سے آزاد, ٹوٹلی وقت کا کوئی ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ, محبت آزاد ہے.